أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ اس وقت کا حال جب وہ ان کے پاس اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنا دو، اس وقت کا حال جب وہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے ڈر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکی کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے، پھر کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ وہ بولے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، لہذا آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اب آپ کے سامنے کیا مہم ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، البتہ لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے مستثنیٰ ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو عذاب کا نشانہ بننے کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 51 سے لے کر کے 60 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا اور اسی کے ضمن میں شیطان کا بھی ذکر آیا، اور آدم علیہ السلام کا ذکر اور شیطان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تھا تاکہ کفار و مشرکین کو تنبیہ ہو کہ جو آدمی شیطان کے راستے پر چلے گا اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسی کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے، بخشنے والی ذات ہے، اور دوسری صفت یہ بیان کی تھی کہ اگر کوئی مجرم ہے، نافرمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب بھی دینا جانتا ہے، مغفرت بھی کرتا ہے، اور اگر کوئی مجرم ہو، نافرمان ہو تو اس کو سخت عذاب بھی دیتا ہے۔ اب اسی کے ضمن میں دو واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جس سے ظہور ہوتا ہے، اور ایک نافرمان قوم کو جو عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا اس کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ظہور نازل کیا، اس سلسلے میں مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہ کیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دولت قضے پر آرام فرما تھے، اچانک دیکھا کہ کچھ انسان، اصل میں وہ فرشتے تھے لیکن بشکل انسان وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ مہمان لوگ ہیں، مہمانوں کی تواضع کرنا، مہمانوں کا اکرام کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، اور مہمانوں کی مہمانداری کا سب سے پہلے دستور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا، اس سے پہلے مہمان نوازی کا کوئی دستور نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام ہی اس کے موجد ہیں، انہوں نے مہمان نوازی کا دستور قائم کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے بڑے فضائل بیان کیے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کا اکرام کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مہمان ہیں،
تو ابراہیم علیہ السلام نے بچھڑا ذبح کیا اور بچھڑا ذبح کر کے ان کو بھنا تلا تیار کر کے ان مہمانوں کے سامنے پیش کیا. تو وہ تو مہمان اصل میں انسان تھے نہیں، فرشتے تھے، تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے. تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب اگر کوئی کسی کے گھر جاتا تھا اور اس کے سامنے کھانا پیش کرتا تھا وہ میزبان، اور وہ مہمان نہیں کھاتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ دشمن ہے، تکلیف پہنچانے کے لیے یہ آئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ڈر اور خوف محسوس ہوا. یہ دیکھیے، ڈرنا اور خوف کا محسوس کرنا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے. شیر کو دیکھ کر کے ڈرنا، سانپ کو دیکھ کر کے ڈرنا، یہ کوئی جو ہے اتنے بڑے نبی تھے کیسے ڈرے، یہ کسی کے ذہن میں خیال نہیں آنا چاہیے. انسان کی فطرت میں ہے ڈرنے والی چیزوں سے ڈرنا، یہ انسان کی فطرت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے. لاٹھی کو ڈالو، اللہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، وہ لاٹھی سانپ بن گئی. موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے. اللہ نے کہا قلنا لا تخف، ڈرو مت، اس کو پکڑ لو، ہم پھر اس کو پہلی حالت میں لے کر کے آئیں گے. تو سانپ سے ڈرنا، شیر سے ڈرنا، یہ کوئی نبوت کے منافی نہیں، توکل کے خلاف نہیں، انسان کی فطرت میں یہ چیز اللہ نے رکھی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا. تو کہا کہ بھائی تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو، تم لوگوں کے سامنے ہم نے کھانا پیش کیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اصل میں فرشتے ہیں، ہم اصل میں فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں. اور فرشتہ کھانے سے پینے سے تمام انسانی ضروریات سے پاک ہے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، فرشتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک ایسے صاحب علم اولاد کی بشارت خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک حضرت حاجرہ اور ایک ہے حضرت سارہ. حضرت حاجرہ اصل میں سارہ کی باندی ہی تھی جو ایک بادشاہ نے بطور تحفہ پیش کی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت حاجرہ سے اولاد پیدا ہوئی. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 88 سال تھی. اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 88 سال تھی. بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی ارمانوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد دی تھی. اس کے بعد پھر حضرت سارہ جس کی عمر تقریباً 90 سال ہو گئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال ہو گئی تھی. دعا مانگتے تھے یا اللہ ہم کو جو اولاد عطا فرمائیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 120 سال کی اولاد میں حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اس کی بشارت سنانے کے لیے فرشتے آئے تھے اور کہا کہ ہم آپ کو ایک ایسی اولاد کی بشارت سنانے آئے ہیں جو اولاد صاحب علم ہوگی، یعنی وہ نبی ہوگا. اور یہ بھی بشارت سنائی کہ اس کی اولاد میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی نبی ہوں گے. تو اس طریقے سے بشارت جب سنائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا. اللہ کی ذات پر اصل میں ان کو یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ، تو ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو انہوں نے بطور تعجب حیران ہو کر کے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب اس حالت میں مجھ کو اولاد ہوگی، یہ کیسا ہوگا. پھر ان کی بیوی بھی وہیں پر کھڑی تھی، بیوی بھی سن رہی تھی. بیوی کو ہنسی آ گئی، وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ہائے افسوس، اب مجھ کو اولاد ہوگی جبکہ میں بالکل بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہوں، میرا شوہر بھی بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، میں بانجھ ہوں، بانجھ کو کیسے اولاد ہوگی. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر اور آپ کے خاندان کے اوپر تو پہلے سے بھی بہت زیادہ نازل ہوتی رہی ہے. قالوا تعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے امر پر تعجب کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو پہلے بھی آپ کے اوپر نازل ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتوں کہ آپ جو ہے پہلے بھی اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے، فراست سے سمجھ گئے کہ ان کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے.
اور کوئی مقصد ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی، سن کر کے اس سے تو خوشی محسوس ہوئی، لیکن پھر پوچھا فرشتوں سے آپ کس مہم کے لیے آئے ہیں، کس کام کے لیے اور آئے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا ایک ایسی قوم کو ہم عذاب کے اندر مبتلا کرنے کے لیے آئے ہیں جو نہایت ہی نافرمان قوم ہے۔ اور وہ قوم کون سی ہے؟ قوم لوط۔ قوم لوط نے دنیا کے اندر ایک ایسی برائی کو رواج دیا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے اس برائی کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ کوئی بھی آدمی تو آدمی، جانور نے بھی اس قسم کے گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اور وہ کیا گناہ تھا کہ ہم جنسی کا یہ جو ہے گناہ کرتے تھے، یعنی مرد سے مرد کے ساتھ، حالانکہ ان کے یہاں عورتیں تھیں، لڑکیاں تھیں، ان کو چھوڑ کر کے یہ لڑکوں سے اور مردوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اس قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کرنے کے لیے بھیجا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اس قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس قوم کو تم کیسا عذاب کے اندر مبتلا کر سکتے؟ اس کے اندر تو حضرت لوط علیہ السلام نبی بھی ہیں اور کچھ فرما بردار بھی لوگ ہیں، کچھ ماننے والے بھی لوگ ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ جو صاحب ایمان ہیں اور جو لوط علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ہم ان کو بچا دیں گے، اس کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کریں گے، اس کو ہم عذاب کے اندر مبتلا نہیں کریں، اس کو بچا دیں گے۔ اور اس کی بیوی، البتہ اس کی بیوی چونکہ کافروں کے ساتھ ہی رہتی تھی، کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا رہتا تھا، اور وہ مخبری کرتی تھی کہ لوط علیہ السلام کے پاس کوئی جب مہمان آتا تھا تو یہ عورت جا کر کے ان لوگوں کو جا کر کے خبر کرتی تھی کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، بڑے خوبصورت حسین جمیل ہیں، جس کا انشاءاللہ تذکرہ کروں گا میں، تو جا کر کے یہ بتاتی تھی تو یہ لوط علیہ السلام کی بیوی، لیکن ان کا عمل کافروں کے ساتھ رہتا تھا، اٹھنا بیٹھنا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بری صحبت کا اثر بھی پڑتا ہے، جیسا کہ میں اسی مجلس میں پہلے بھی یہ شعر پڑھ چکا ہوں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا، صحبت سارے ترا سارے کند، صحبت تارے ترا تارے کند۔ نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرو گے اچھے بنو گے، بروں کی مجلس میں تم رہو گے برے بنو گے۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے، تربوز کو دیکھ کر کے تربوز رنگ پکڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ماحول کا، سماج کا، حالات کا اثر پڑتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی اچھا بنتا ہے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے برا بنتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی اگرچہ تھی نبی کی بیوی، لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست کافروں کے ساتھ رہتی تھی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اس قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کریں گے، لیکن اس کے ماننے والوں کو بچا دیں گے، لیکن اس کی بیوی چونکہ نافرمان ہے اور کافروں کی مخبری کرتی ہے، اس کو بھی ہم ہلاک ہونے والے لوگوں میں شامل کریں گے۔ تو اس مہم کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے کے آیات میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔